باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چلیے یہ باب نمبر 25 باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، باب ہے اس بارے میں کہ لیلۃ القدر میں قیام کرنا یہ ایمان میں سے ہے۔ اس سے پہلا باب کیا تھا؟ یعنی کہ جھوٹ بولنا نشانی ہے کس چیز کی؟ منافقت کی۔ اور لڑائی میں گالیاں دینا کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی۔ امانت میں خیانت کرنا کس کی نشانی ہے؟ اور شب قدر کو قیام کرنا کس چیز کی نشانی ہے؟ ایمان کی۔ پہلے منافقت کی نشانیاں بتائی ہیں، اب ایمان کی نشانی بتا رہے ہیں کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ نشانی ہے کس کی؟ ایمان کی نشانی ہے۔ اچھا، پہلے نمبر پہ قیام سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی کہ مغرب سے لے کے فجر تک نفلوں میں کھڑے رہیں آپ؟ ہاں، کیا مراد ہے اس سے؟ ہاں، عبادت میں کسی نہ کسی اطاعت میں مصروف رہیں، یعنی کہ مغرب سے لے کے فجر تک یا آپ نفل پڑھ رہے ہوں، یا آپ تلاوت کر رہے ہوں، یا آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، یا کوئی آپ درس دے رہے ہوں، درس سن رہے ہوں، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوں، تو یہ ہے مراد ہے قیام سے۔ تو شب قدر کا قیام جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شب قدر کون سی ہے جی؟ شب قدر کون سی ہے جی؟ یعنی کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات، وہ کبھی 21ویں ہوگی، کبھی 23ویں ہوگی، کبھی 25ویں ہوگی، کبھی 27ویں ہوگی، کبھی 29ویں ہوگی۔ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کو خاص کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے زمانے میں 27ویں رات ایک بار شب قدر بنی ہے، یعنی کہ ایک بار کا ذکر آتا ہے کہ پہچان لیا گیا، جان لیا گیا کہ اس سال 27ویں رات شب قدر ہے۔ اس کے علاوہ 21ویں رات بھی بنی ہے، تو اس لیے شب قدر گھومتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، آپ کسی ایک رات کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جو چاہتا ہے شب قدر کو پائے تو وہ 5 راتوں میں مکمل طور پہ جاگتا رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ پاک و ہند میں دیکھا گیا ہے کہ حافظ قرآن اور قاری صاحب کس رات کو قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں جی؟ 27ویں کو۔ اچھا، 29ویں کو مسجد میں تراویح ہوتی نہیں ہے، ہوں بھی تو ایسے ہی جیسے آج فالتو سی چیز ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے اس دفعہ شب قدر 29ویں رات میں ہو۔ حافظ قرآن نے تراویح ختم کر دی ہے، قرآن پاک ختم کر دی ہے پہلے سے، شاید وہ دور کے ہوں، جانا چاہتے ہوں، تھک گئے ہوں، سانس لینا چاہتے ہوں، کئی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا ذوق و شوق عبادت کا ویسے ہی رہے جیسے 27ویں رات میں تھا، ایسے ہی رہے 29ویں رات میں بھی، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم شب قدر ان 5 راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر، قدر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ جی؟ قدر کا مطلب ایک تو ہے شان، مقام، وہ رات جو بڑی شان والی ہے، بڑے مقام والی ہے۔ اور اس سے بڑا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو منتخب کیا ہے کس کام کے لیے؟ نزول قرآن پاک کے لیے۔ اللہ نے اپنا عظیم کلام نازل کرنے کے لیے اس رات کو منتخب کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہ یہ رات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کتنی عظیم یہ رات ہے، کتنا اس کا مقام بلند ہے، کتنا بڑا شرف بخشا اللہ نے اس رات کو۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی کہ صحیح معنوں میں اس کی شان، اس کے مقام کو تم لوگ سمجھ نہیں سکتے،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر، ان کے 83 سال کی عبادت ایک طرف، کتنے سال کی؟ اور شب قدر میں 8 گھنٹے کی رات جو ہے اس کی عبادت ایک طرف۔ مغرب سے لے کے فجر تک کتنے گھنٹے پڑھ رہے ہیں آج کل؟ 7 گھنٹے، 7.5، 8 گھنٹے کہہ لیں آپ۔ تو شب قدر میں آپ کی عبادت جو آپ مغرب سے فجر تک 7-8 گھنٹے میں کریں گے، یہ عبادت جو ہے 83 سال مسلسل عبادت میں مصروف رہنے سے بہتر ہے۔ 30,000 راتیں بنتی ہیں۔ کتنی راتیں بنتی ہیں؟ یعنی کہ شب قدر کی عبادت 30,000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ نے کتنا بڑا شرف بخشا ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اس رات کو شب قدر کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ تقدیر والی رات ہے۔ کون سی رات ہے جی؟ کیا مطلب تقدیر والی رات ہے؟ کہ اس رات فرشتوں کو وہ فیصلے بتا دیے جاتے ہیں جو 1 سال کے لیے کیے گئے ہوتے ہیں، اور اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ سورت میں، سورہ دخان میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والے معاملے کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو پاک و ہند میں سمجھا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یہ تقدیری فیصلوں والی رات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ پاک و ہند میں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ شب برات کو فیصلے ہوتے ہیں، یہ موقف درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات قرآن پاک نازل ہوا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور قرآن پاک شعبان میں نازل نہیں ہوا، کب نازل ہوا ہے؟ رمضان میں، اور رمضان کی بھی شب قدر میں۔ تو جس رات فرشتوں کے حوالے فیصلے کی جاتے ہیں یہ تقدیر والی رات ہے، اور اسی لیے اس کو کہا گیا لیلۃ القدر۔ تو اس کا نام یا تو اس لیے ہے کہ یہ شرف والی عزت والی رات ہے، یا اس لیے کہ وہ رات ہے جس رات تقدیری فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے ہیں، حدثنا ابو الیمان، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی ابو الیمان نے، اور ابو الیمان کون ہے؟ الحکم بن نافع الحمصی، الحکم بن نافع الحمصی، اور وہ کہتے ہیں اخبرنا شعیب، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی کس نے؟ شعیب نے۔ شعیب کون سے ہیں؟ شعیب بن ابی حمزہ الحمصی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حدثنا ابو الزناد، ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن ذکوان القرشی نے، اور وہ حدیث روایت کر رہے ہیں آرج سے۔ آرج کون ہے؟ عبد الرحمن بن حرمز الاعرج المدنی، اور وہ حدیث روایت کر رہے ہیں عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ آرج، عبد الرحمن بن حرمز الاعرج، اور ان سے حدیث روایت کرنے والے ابو الزناد۔ تو علماء کرام کے ہاں ایک بحث یہ ہوا کرتی ہے کہ کون سی سند جو ہے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ گفتگو کیا ہوتی ہے جی؟ کون سی سند سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ پھر ان میں یہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ کس صحابی سے آنے والی سندوں میں سے کون سی سند سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث کو آرج بیان کریں اور آرج سے ابو زناد بیان کریں تو یہ سب سے زیادہ قابل اعتبار سند ہے۔ یعنی کہ جب حدیث اللہ کے رسول سے روایت کرنے والا ابو ہریرہ ہوں اور ابو ہریرہ سے آرج اور آرج سے ابو زناد ہوں تو یہ ایسی سند ہے کہ جو سب سے زیادہ صحیح سند ہے، سب سے زیادہ قابل اعتبار سند ہے۔ یعنی کہ یہ سارے ایسے امام ہیں کہ شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ تو یہ اس سند کی اہمیت ہے۔
اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شب قدر کا قیام کرے ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور ثواب لینے کے لیے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے گناہ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز یہ نوٹ کیجئے گا کہ ثواب جو ملے گا وہ ثواب کیا ہے جی؟ ثواب کیا ملے گا بتائیے ذرا جی؟ پہلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، پچھلے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ کبیرہ کے صغیرہ۔ اب یہاں پہ تو لفظ عام آیا ہے کہ غفر لہ، اس کے لیے بخش دیے جائیں گے ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے گناہ گزر چکے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے وضاحت کی ہے اس سے مراد سارے گناہ نہیں ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے۔ وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے سے۔ یعنی کہ ایک آدمی شب قدر میں قیام کرتا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ جو اس کی جاب ہے وہ کسی ایسے بینک میں ہے جو سودی بینک ہے، اور وہ نوکری کر رہا ہے اور رمضان کے بعد بھی کرے گا، تو یہ سمجھے کہ جناب والا جو پہلے سود میں نے اب تک لیا تھا سارا معاف ہو گیا ہے اس لیے کہ شب قدر میں نے قیام کیا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ شب قدر میں قیام کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور سود والا گناہ آپ کو معاف ہو سکتا ہے جب آپ اللہ سے توبہ کر لیں اور وعدہ کر لیں کہ یا اللہ پہلے پہ شرمندگی ہے اور آئندہ کے لیے وعدہ ہے کہ آئندہ میں یہ جواب نہیں کروں گا، آئندہ میں سود کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایسے ہی ایک آدمی کی شراب کی شاپ ہے، شراب کی شاپ میں کام کرتا ہے، شراب پیش کرتا ہے، لوگوں کو بیچتا ہے، شراب کی بوتلیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھتا ہے، شراب نچوڑنے والوں میں شامل ہے۔ تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن پہ لعنت آئی ہے۔ اب انسان یہ کہے کہ میں رمضان کی رات، رمضان میں شب قدر میں قیام کر لوں گا اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں بھئی، یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ توبہ نہیں کریں گے تو اس سے یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ ایسے ہی بشارتیں دیگر احادیث میں دیگر اعمال کے لیے آئی ہیں، اور وہاں پہ یہ قید آئی ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان اللہ کی عبادت میں گزاریں، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ بھی ادا کریں، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ بھی کریں، تو اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہوئے ہوتے ہیں۔ اذا اجتنبت الکبائر، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں۔ تو اس سے پتہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے دور رہو گے تب ہم تمہارے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ مٹا ڈالیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو اس سے مراد کون سے پھر گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ۔ دوسرے نمبر پہ حقوق العباد معاف ہو جائیں گے جی؟ جی ہاں، حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد کے لیے آپ کو اللہ کے بندوں سے معافی مانگنا ہوگی۔ جس کی چوری کی ہے اسے چوری کے پیسے واپس کرنا ہوں گے۔ آپ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرتے رہیں، لوگوں سے قرض لے کے وہ کھا پی جائیں، واپس نہ کریں، اور بعد میں کہیں کہ میں جناب رمضان کی شب قدر میں قیام کر لوں گا، یہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ وہ قرضہ واپس کریں، وہ چوری کے پیسے واپس کریں، یا ان سے معافی لیں،
وہ آپ کو قرضے کے پیسے واپس کر دیں، چوری کے پیسے واپس کر دیں، تو پھر شب قدر میں قیام کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ورنہ حقوق العباد ایسے معاف نہیں ہوتے، بندوں سے معافی مانگنا ہوگی یا بندوں کو ان کے حقوق واپس کرنا ہوگی۔ تو اب من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شب قدر میں قیام کرے ایماناً، ایمان کی حالت میں، اس سے کیا مراد ہے جی؟ ایمان کی حالت میں جی سمجھا نہیں؟ ہم مشرک نہ ہو، جی ہاں، یعنی کہ آپ کا ایمان ہو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، تقدیر پہ، آخرت پہ، اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، تو آپ کا عقیدہ درست ہو، اس حالت میں اگر آپ شب قدر میں قیام کریں تو تب یہ فائدہ ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی فوت شدگان کو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، یعنی کہ کلمے کے خلاف، کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف شرکیہ اعمال سر انجام دیتا ہے، پھر وہ شب قدر میں قیام کرے تو وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا حصہ وہ ہوگا جو توحید کی حالت میں ہو، ایمان کی حالت میں ہو، اور اس کا یقین ہو شب قدر کی اہمیت پہ۔ واحتسابا، اس کا کیا مطلب ہے یہ واحتسابا؟ یعنی کہ شب قدر میں قیام کرے دادا جی سے انعام لینے کے لیے نہیں۔ دادا جی نے کہا تھا کہ جو میرا بیٹا آج، جو میرا پوتا، میرا بیٹا مغرب سے فجر تک عبادت کرے گا اس کو میں اتنا انعام دوں گا، اس وجہ سے اگر قیام کرتا ہے، اگر نیت صرف یہی ہے تو پھر وہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے، یا لوگوں سے شاباش لینے کے لیے۔ یہ ثواب تب ملے گا جب شب قدر میں قیام کریں ایمان کی حالت میں، ثواب لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پھر اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، غفرہ یہ کون سا فعل ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ فعل ماضی ہے یا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو یہ گناہ معاف ہو گیا کہ معاف ہوں گے؟ ہو گئے۔ جی، یعنی کہ قرآن پاک میں بھی اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی کے لفظ استعمال ہوتا ہے اس معاملے میں جس نے بعد میں واقع ہونا ہوتا ہے۔ لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ماضی کا۔ کیوں؟ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ سمجھو یہ کام ہو گیا، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جیسے آپ سے کوئی کہے یار مجھے آپ نے قرضہ دینا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ہو گیا جی، حالانکہ ابھی دیا نہیں ہے، یعنی کہ ہفتے بعد دے دوں گا، لیکن تم سمجھو کہ تمہیں مل گیا ہے۔ تو یہ بات یقینی ہے، یہ ثواب یقینی ہے، تو اس کے لیے ماضی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ قیامت آ چکی ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اسے اس کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ کیوں جی؟ قیامت آ چکی ہے جی، لیکن اس کا آنا اتنا یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ چکی ہے۔ سمجھو کہ آ چکی، کہ جس بات کا ہونا یقینی ہو اس بات کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، پاسٹ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تاکہ سننے والے کو یقین ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو یہی انداز ہے یہاں پہ کہ من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان کی حالت میں اور اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب حدیث کا اور باب کا تعلق کیا ہے جی؟ اوپر کیا کہا گیا تھا کہ شب قدر کا قیام جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، یعنی کہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا من یقوم للقدر ایمانا، کہ جو شب قدر میں قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب لینے کے لیے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اس سے پتہ چلا کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اگرچہ یہ کام وہ شخص بھی کر سکتا ہے جو ایمان میں پختہ نہ ہو یا جس میں ایمان نہ ہو۔ جیسے جھوٹ بولنا، یہ اصل میں کس چیز کی، جھوٹ بولنے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ منافق۔ خیانت کرنے والا اصل میں کون ہوتا ہے؟ منافق۔ اور لڑائی میں گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ اصل میں کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق۔ لیکن یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کئی دفعہ مومن میں۔ ایسے ہی شب قدر قیام کرنا اصل میں یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ مومن۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی کبھی کر لے، لیکن حقیقت میں یہ کام مومن کا ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ شب قدر میں جب آپ قیام کریں گے تو آپ کے ایمان میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں ایمان کے تعلق سے، یہیں پہ ابھی ہم اکتفا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مغرب کے بعد مزید درس جاری رکھیں گے۔ آج پہلا دن ہے، کچھ جلدی وقفہ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ویسے یہ دورہ کب تک رہے گا؟ آپ آج ہی آنے والے ہیں کہ کل بھی آئیں گے انشاءاللہ؟ جی، تو یہ انشاءاللہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار تک ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی مغرب کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔